الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن القزع قال: قلت لنافع ومزقر قال: يخلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. رواه مسلم. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال: نهى رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن القزع والقزع ان يخلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. رواه ابی داود. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال: أتي أبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثعامة بياضة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک مکمل ضابط حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کے مکمل دستور، طریقے، ڈھنگ، سلیقے اسلام نے سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں، واضح کیے. من جملہ ان چیزوں کے ایک چیز ہے انسانی جسم اور خصوصاً اس کے سر، اس کے چہرے پر آنے والے بال، سر کے بال، داڑھی کے بال. آج کی اس مجلس میں ان دونوں بالوں سے متعلق شریعت کے احکامات، طریقے گوش گزار کیے جائیں گے. آپ جانتے ہیں باطل انتھک محنت کر رہا ہے، اپنا سب کچھ جھونک چکا ہے اس محنت میں کہ کیسے اسلامی تعلیمات مٹائی جائیں، کیسے اسلام اور اہل اسلام کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ غیر اسلامی، غیر شرعی زندگی گزارنے والے بن جائیں. فیشن کے نام پر، نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے نام پر، تو بالوں میں بھی فیشن آ گیا، طریقے آ گئے، اغیار کے ڈھنگ آ گئے، اور ہمارے نوجوان خصوصاً لپک رہے ہیں باطل کی اس بتلائے ہوئے ہیئر اسٹائل کی طرف لپک رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے نوجوان دکھیں گے کہ جن کی ہیئر اسٹائل مختلف ہے. اگر غور کیا جائے تو وہ ہو بہو ویسی ہے جیسی شریعت نے منع کی ہے، شریعت کے اپوزٹ، شریعت کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے خلاف یہ باطل کرا رہا ہے اور ہمارا نوجوان کر رہا ہے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، اور ان سے روایت کیا ہے عمر بن نافع نے. تو عمر بن نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہا عن القزع، قزع سے منع فرمایا. قال، راوی کہتے ہیں، قلت لنافع، اس
روایت کو روایت کرنے والے راوی کہہ رہے ہیں میں نے نافع سے پوچھا ومل قز، قز کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں قز؟ قال، تو نافع نے کہا یخلق بعض رأس الصبی ویترک البعض، کہ بچے کے سر کے بالوں کے بعض حصوں کو کاٹا جائے، بعض کو چھوڑ دیا جائے۔ آج کل ہو رہا ہے، سامنے کے بال ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے اور جو اس کے سائڈ کے بال ہیں وہ ایک دم چھوٹے، تو بعض کاٹے جائیں بعض چھوڑ دیے جائیں۔ اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی روایت، ابو داؤد شریف کی روایت، راوی وہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن القزع، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا، اور اس کی تعریف آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں قزع کی۔ والقزع ان یخلق رأس الصبی ویترک بعض شعرہ، ہو بہو آپ غور کیجیے، فرمایا کہ بچے کے سر کے بعض حصے کو موڑ دیا جائے، بعض حصے کا ٹکلا کر دیا جائے اور بعض حصہ چھوڑ دیا جائے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہو بہو، زیرو مشین، ایک نمبر مشین، دو نمبر مشین پھیری جا رہی ہے اور بیچ کے بال بڑے بڑے رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے بال رکھنے سے منع فرمایا۔ کیا وجہ ہے، کیوں منع ہے، کیوں نہیں رکھ سکتے ایسے بال؟ تو آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک آدمی اللہ نے اس کو دونوں پیر صحیح سالم دیے ہیں، اب چلچلاتی دھوپ ہے، اس نے کیا کیا، ایک پیر میں چپل پہنا ایک میں نہیں پہنا، کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میری مرضی میرے پیر، نہیں بھائی تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، ایک پیر کو سکون پہنچا رہا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایسے ہی سر کا حال ہے، آپ نے اگر سر کے آدھے حصے کو ٹکلا کر دیا اور آدھے میں بڑے بڑے بال رکھے، تو جہاں آپ نے بڑے بال رکھے وہ بال، وہ حصہ الگ، اور جو حلق کیا ہوا ٹکلا کیا ہوا حصہ ہے وہ الگ، دونوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے آپ ویسے رکھو چاہے ایسے رکھو، چاہے پورے بال نکال دو چاہے پورے بال کو آپ لمبا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے صحابہ کرام نے جو چیز نکالی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے جو بال تھے، جہاد وغیرہ میں سفر میں اگر زیادہ جو تو جانا ہوتا تو کچھ لمبے ہو کر مونڈے تک پہنچ جاتے، اور اگر آپ اس کو کم کراتے تو کم سے کم کتنا کراتے، کانوں کی لو تک، اس سے کم بال نہیں، بال جو آ رہے ہیں وہ کانوں کی لو تک، جس کو ہم زلفے کہتے ہیں، زلفے رکھنا سنت ہے۔ حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پورے بال مونڈے، حلق فرمایا، اور وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی سن 8 ہجری میں کہ بغیر عمرے کے آپ کو واپس جانا پڑا تھا، اس میں آپ نے حلق کیا، ورنہ نارمل جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا وہ زلفے رکھنے کا تھا، لمبے بال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں تھوڑی سی گرماہٹ زیادہ تھی، تو آپ کا معمول بال نہ رکھنے کا تھا، آپ حلق کرتے تھے ہمیشہ۔ ایسے کیجیے، صحابی کے عمل پر عمل کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اس سے فقہاء کرام نے ایک بات نکالی ہے کہ آدمی کے سر پر بال ایک جیسے ہونے چاہیے، وہ جیسے بھی بال رکھنا ہے ایک جیسے، کہیں کے بھی بال چھوٹے کہیں کے بڑے نہ ہو، ایک جیسے بال۔ اب دوسرا پہلو آتا ہے داڑھی پر خضاب لگانے کا۔ عمر دراز لوگ ہیں، عمر کے پڑاؤ کو پار کر چکے ہیں اور وہ اپنی داڑھیوں کو کالی کر رہے ہیں، کیا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، جاننا چاہیے۔ آپ کا شوق اپنی جگہ، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے والد قحافہ کو فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، وَلِحْيَتُهُ كَالسَّعَامَةِ بَيْضَاء، ان کی داڑھی کھچڑی بن چکی تھی، کچھ بال بہت سفید تھے کچھ کالے تھے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اس کو بدل دو کسی رنگ سے، جو سفیدی ہے اس کو بدل دو کسی رنگ سے، لیکن کالا مت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ کالے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اس میں تین چیزیں ہیں۔ خضاب جو ہے کالے رنگ کے علاوہ چاہے جو رنگ لگایا جائے، تمام علماء کرام کا، فقہاء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جائز ہے، کالے کے علاوہ جو رنگ لگایا جائے جائز ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن محیب سے مروی ہے کہ ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ہمارے لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک نکالا۔ انہوں نے کچھ بال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمع کر رکھے، وہ نکال کے ہم کو دکھایا، تو وہ حنا یعنی مہندی اور کتم سے خضاب کیا ہوا تھا۔ کتم ایک طریقے کی مہندی آتی ہے جو کالی ہوتی ہے، اور مہندی لال ہوتی ہے، لال اور کالے کو ملا کر ایک رنگ جو بنتا ہے ویسے تھے۔ نیز صحیح حدیث میں ہے کہ بہترین خضاب حنا اور کتم ہے، بہترین جو خضاب ہے لگانے کی چیز ہے وہ کتم اور حنا مہندی ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں منقول ہیں کہ حنا اور کتم کے ساتھ خضاب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خضاب کرنے کا انداز تھا وہ کیا تھا کہ کالے اور مہندی کو لے کر مکس کر کے لگاتے تھے تو مٹیالہ کلر بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص مہندی لگاتے تھے جس سے داڑھی پوری لال ہو جاتی تھی۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک بندہ گزرا جو حنا یعنی خضاب لگایا ہوا تھا، مہندی لگایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا احسن ھذا، یہ کتنا اچھا ہے۔ پھر دوسرا آدمی گزرا کہ جس نے مہندی اور کتم کو مکس کر کے لگایا ہوا تھا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا احسن ھذا، یہ کتنا اچھا ہے۔ تیسرا آدمی جو زرد رنگ کا خضاب جس نے لگایا ہوا تھا، زرد ایک دم لال، آپ نے فرمایا ھذا احسن من ھذا، تمام جو میں نے چیزیں دیکھی اب تک اس میں سب سے اچھا یہ ہے، ایک دم لال۔ یہ ہو گئی کالے کے علاوہ۔ اب کالے کے بارے میں فقہاء کرام تین باتیں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کالا خضاب لگا رہا ہے، اپنی داڑھی کو ایک دم کالی کر رہا ہے، تو تین باتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک مجاہد ہے، جہاد میں وہ سفر کر رہا ہے، دشمنوں پر وہ رعب ڈالنا چاہتا ہے اور اپنی طاقت اپنے جسم سے دکھانا چاہتا ہے، وہ اپنی داڑھی کو کالی کر رہا ہے۔ فرمایا اس پر کسی کا اختلاف نہیں، سب کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ اسلام کی سربلندی کے لیے کیا جانے والا عمل ہے۔ دوسرا فرمایا دھوکے کے لیے، دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے خضاب، سیاہ خضاب کرے، جیسے مرد عورت کو یا عورت مرد کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرے، یا کوئی ملازم اپنے آقا کو دھوکہ دینے کے لیے کرے، کم عمر لگے کہ اگر میں سفید داڑھی کے ساتھ جاؤں گا یا اپنی نارمل حالت میں جاؤں گا تو مجھے عمر دراز سمجھ کر جاب نہیں دیا جائے گا، تو اس کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرے، تو فرمایا بالاتفاق ناجائز ہے، کیونکہ دھوکہ دینا علامات نفاق میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر اس سے کوئی کام نکالنا بالاتفاق حرام ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہو گئی دوسری صورت کہ ایک آدمی اگر دھوکہ کھا رہا ہے کسی کے کالے رنگ کو دیکھ کر، کالی داڑھی کو دیکھ کر، اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگا پا رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، تو فرمایا یہ ناجائز ہے۔ لیکن تیسری صورت ہے محض تزیین کے لیے، یوں ہی میں نے شوق کے طور پر کالی مہندی لگا دی،
اپنے آپ کو میں مزین کرنا چاہتا ہوں، بناؤ سنگار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے خضاب لگایا، کالا خضاب لگایا جا رہا ہے، یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے لگایا کہ ٹھیک ہے میری عمر ہو گئی لیکن چونکہ میں اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ مجھے دیکھے گی کالی مہندی میں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے، اس لیے لگا رہا ہے۔ تو فرمایا اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، جمہور علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، یہ بھی کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے، ناپسند کیا گیا ہے اس عمل کو بھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں کہ اگر آپ سنیں گے تو اور زیادہ چونک جائیں گے، یکون قوم یخوضون فی آخر الزمان بالسواد ولا یریحون رائحۃ الجنہ۔ ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم آخری زمانے میں ایسی آئے گی کہ جو سیاہ خضاب، کالی مہندی استعمال کرے گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی۔ لیکن علماء کرام فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں ان کے لیے روایت ہے، لیکن پھر بھی ہے تو وعید تو ہے، روایت تو ہے۔ اس لیے علماء کرام اور جمہور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جب پسندیدہ مہندی والا خضاب کیا گیا ہے کہ کالے کے علاوہ کوئی اور آپ لگائیے، جیسے مٹیالہ رنگ آپ کو بتایا گیا کہ مکس کر کے، لال بھی نہ ہو پورا اور پوری کالی بھی نہ ہو، مکس کر کے لگایا جائے، تو ایسے جب خضاب کو جب پسند کیا گیا ہے تو کس وجہ سے ہم صرف کالا استعمال کیا جائے؟ کہ جب وعید بھی ہے اور ڈانٹ پلائی گئی ہے، جنت کی خوشبو نہ سونگھنے کی وعید ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے جواہر الفقہ جو آپ کے سامنے بھی پڑھی جا رہی ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 169 پر یہ بات فرمائی ہے کہ بچنا چاہیے، کالی مہندی لگانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ آئے اور کوئی دھوکہ کھانے نہ پائے۔ چونکہ اکثر حضرات، بہت سارے احباب تو ایسے دیکھے گئے کہ جن کے منہ میں دانت نہیں بچے ہیں، اتنی زیادہ پیرانی سالی ہو گئی ہے، اتنی زیادہ عمر بڑھ چکی ہے، لیکن وہ خضاب استعمال کر رہے ہیں اور ایسی مہندی استعمال کر رہے ہیں جو کالی ہے، پورا سر کالا کر رہے ہیں، پورا چہرہ کالا کر رہے ہیں، داڑھی کالی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ عمر کے ایک بہت بڑے حصے کو پار کر چکے ہیں، اور وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اصول کی بات، انصاف کی بات یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں بتائی گئی ان پر عمل کیا جائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو اپنی ساری زندگی ہمیں شریعت، تعلیمات شریعت، اسلام اور احکامات اسلام کے ساتھ گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔